السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ صف کی آیت نمبر 5 اور 6 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یاد کرو موسیٰ کی وہ بات جو اس نے اپنی قوم سے کہی تھی کہ اے میری قوم کے لوگو، تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو، حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور یاد کرو عیسیٰ ابن مریم کی وہ بات جو اس نے کہی تھی کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہوگا۔ مگر جب وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ تو صریح دھوکہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو جلیل القدر پیغمبروں کی مختصر ردات بیان کی ہے، اور وہ یہ کہ جب وہ یعنی پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ اپنی قوم کے لوگوں میں گئے اور تبلیغ کی تو ان کی قوم نے انکار کیا، قبول نہیں کی ان کی بات، انکار کر دیا صاف۔ اور جب بھی وہ اس کے لیے کوئی کوشش کرتے تھے وہ ان کو دھتکارتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے۔ تو اس طرح کی حرکتوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں تیڑ ڈال دیا، یعنی جب وہ کسی طرح باز نہیں آئے اپنے حرکتوں سے اور اس پیغام کو انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا حضرت موسیٰ کی امت نے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں تیڑ پیدا کیا، پھر وہ صحیح انداز میں سوچنا ہی چھوڑ دیا انہوں نے، اور دلوں میں کفر ان کے جم گیا۔ اور یہی حال پھر دوسرے عظیم جلیل القدر پیغمبر عیسیٰ ابن مریم کی قوم نے کیا۔ وہ بھی جب پیغام لے کر آئے اللہ کا، اور انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں اور تصدیق کرتا ہوں تورات کی جو پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہو چکی ہے، تب ان کی امت نے بھی انکار کر دیا، قبول کر کے نہیں دیا ان کا پیغام، اور ان کو طرح طرح سے تنگ کیا، پریشان کیا۔ بلکہ اس آیت میں تو یہاں یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ انہوں نے بھی آنے والے رسول کی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشگوئی کی تھی، یہی پیشگوئی تورات میں بھی نازل ہوئی تھی، لیکن ان کی قوم نے قبول نہیں کیا۔ اور پھر یہی بشارت اس میں انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل کی گئی، لیکن اس کو بھی ان کی قوم نے جھٹلا دیا۔ اور انجیل میں تو باقاعدہ یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کہا گیا کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ بتائیے اس سے زیادہ وضاحت اور پیشن گوئی اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن ان کی قوم نے بھی نہیں مانا۔ اسی طرح تورات میں بھی ذکر ان کا آ چکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا، لیکن وہاں بھی ان کی قوم نے نہیں مانا۔ تو مطلب یہ کہ یہ جو ان کی قومیں تھیں ان میں سے اکثریت ان کی انکاری تھی، اور اس بات سے انکار کر رہے تھے کہ جو ہے نا آپ سچے نبی ہیں، اللہ کا پیغام لے کے آئے ہیں، اور پھر یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اور نبی آنے والا ہے، تو یہ بھی اس پر بھی انہوں نے یقین نہیں کیا۔ مولانا سید ابو العلا مدنی رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تشریح میں لکھ رہے ہیں، اپنے حاشیہ نمبر 8 میں آپ نے تحریر فرمایا، ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی احمد بتایا گیا۔ احمد کے دو معنی ہیں، ایک وہ شخص جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو، اور دوسرا وہ شخص جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو، یا جو بندوں میں سب سے زیادہ قابل تعریف ہے۔ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام تھا، یعنی احمد۔
مسلم اور ابو داؤد میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا انا محمد و انا احمد والحاشر، میں محمد ہوں اور میں احمد ہوں اور میں حاشر بھی ہوں، یہ میرے بعد پھر قیامت آنے والی ہے، آخری مطلب دوسرے الفاظ میں آخری نبی ہوں میں۔ تو اس واضح اشارے کو بھی ان کی قوم نے مان کے نہیں دیا۔ بلکہ یہ کہہ دیا کہ یہ اس کے احمد کے یعنی معنی جو قرآن شریف میں لیے گئے ہیں، جس زمانے میں بائبل نازل ہوئی تھی وہ در حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان تھی سریانی، اس میں نازل ہوئی تھی، اور جو بعد میں رائج ہوئی، بعد میں ترجمہ ہوا، وہ یونانی زبان تھی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ دونوں زبانوں میں یعنی جس میں ترجمہ کیا گیا ہے یونانی زبان، اس میں ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے پیریکلائٹس، جس کے معنی ہے تعریف کیا ہوا۔ یہ لفظ بالکل محمد کے ہم معنی ہیں، اور احمد محمد کے ہم معنی ہیں۔ تو اس سے زیادہ وضاحت واضح بشارت اور کیا ہو سکتی تھی؟ واضح الفاظ میں اور کیا کہا جا سکتا تھا؟ یعنی بائبل میں بھی یہ بات ہے۔ اچھا، ان کی اصلی زبان جو تھی یعنی سریانی زبان، اس کے بارے میں بھی ابن ہشام جو ہیں انہوں نے تحقیق کر کے بتایا ہے کہ یوحنا کی انجیل کے باب 15 آیت 23 تا 27 اور باب 16 آیت کا پورا ترجمہ نقل کیا ہے، اور اس میں یونانی لفظ جو استعمال کیا ترجمے پیریکلائٹس کے بجائے سریانی زبان کا لفظ منہمنا استعمال کیا ہے۔ یہ یعنی اصل لفظ ہے جو کہ اصل اس کتاب میں نازل ہوا جو سریانی زبان میں تھی اور جو حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی۔ پھر ابن اسحاق یا ابن ہشام نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ منہمنا کے معنی سریانی میں محمد اور یونانی میں برقلتیس یعنی پیریکلائٹس ہیں۔ یہ بات ابن ہشام جلد اول صفحہ نمبر 248 میں درج ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یونانی زبان میں بھی جس میں ترجمہ ہوتے رہے، اور اصل زبان میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی واضح بشارت دی گئی، ان کا نام لے کر دی گئی، لیکن پھر بھی یہ مان کے نہیں دیا اور یہ انکار ہی رہے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب آپ کے اوپر یہ کھلی کھلی نشانیاں آئی ہیں تو اس وقت کے عیسائیوں نے اور یہودی نے انکار کر دیا، ان کو نہیں مانا، ان بشارتوں کو بھی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، ان کے کچھ اور ہی معنی پہناتے رہے وہ، اور آج تک پہنا رہے ہیں۔ تو انہی غلطیوں پر اللہ تعالیٰ نے تنقید فرمائی ہے، اور خدا جانے یہ لوگ اپنی اصلاح کب کریں گے، ان باتوں کو، ان حقیقتوں کو کب تسلیم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔